حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں آپ مدینہ پاک میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور آپ کے والد محترم مصر میں تھے۔ حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہیں، آپ ان کے ہاں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنے استاد کے پیچھے نماز عصر ادا فرمائی اور آپ نے ایک رکعت آپ کی رہ گئی، جو نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے اپنی رکعت پوری کی اور نماز مکمل کی۔ آپ کے استاد محترم نے دیکھا تو پوچھا، بیٹا کہاں تھے؟ آپ کی نماز میں ایک رکعت رہ گئی، دیر سے آئے ہو؟ تو کہنے لگے، استاد محترم میں بالوں کو کنگھی دے رہا تھا، اس وجہ سے میری ایک رکعت رہ گئی۔ تو اس وقت آپ کے استاد نے خط لکھا مصر کی طرف، آپ کے باپ کی طرف، مصر میں، جو مصر میں تھے۔ فرمانے لگے کہ آپ کا بیٹا جوان ہے، موقع بھی ہے، فرصت بھی ہے، جوانی بھی ہے، تو آج معمولی سے کام کے لیے اس نے نماز میں دیر کر دی۔ معمولی سے کام کہ میں نے پوچھا کیوں دیر کی، تو کہا بالوں کو کنگھی کر رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے کام کے لیے ایک بہت بڑا کام چھوڑ دیا، تکبیر اولیٰ چھوڑ دی۔ اب وہاں مصر میں آپ کے والد محترم کو خط پہنچا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مولوی صاحب رہنے دیں، بچہ ہے، سیکھ جائے گا آہستہ آہستہ، اب جب بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے فوراً ایک بندے کو گھوڑے پہ دوڑایا مدینے کی طرف اور کہا کہ جاتے ہی عمر بن عبدالعزیز کو لینا اور حجام میں لے جانا اور اس کے سر کے بال کٹوا دینا اور کہنا کہ بیٹا جن بالوں کی وجہ سے تیری نماز رہ گئی ہے رکعت رہ گئی ہے، اب ان بالوں کو تیرے سر پہ رہنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بال تیرے سر پہ نہ رہیں۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے۔ 39 سال کی عمر میں آپ نے پوری امت کو خیر سے بھر دیا۔ 39 سال کی عمر میں ہشام بن عبد الملک، اس کے بھی 11 بیٹے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے۔ تو جب ہشام بن عبد الملک دنیا سے گیا تو اس کے بچوں کو، اولاد کو، بیٹوں کو 10 لاکھ روپے حصہ آیا دینار کے۔ اور عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے تو آپ کے 11 بیٹے تھے اور 6 دینار تھے۔ تو آپ اپنے جاتے وقت اپنے اولاد سے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا، اپنے باپ کو معاف کرنا۔ تمہارے باپ کے پاس 2 راستے تھے، یا تو وہ اپنے لیے ایک جہنم اکٹھی کرتا اور تمہارے لیے دولت بناتا، مال بناتا۔ تو تمہارا باپ ڈر گیا تھا، بزدل تھا، جہنم سے ڈر گیا، دوزخ سے ڈر گیا، اس لیے اس نے تمہارے لیے مال اکٹھا نہیں کیا۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جی، ہم جب بھی کسی گلی سے جاتے ہیں، جب بھی کہاں جاتے ہیں تو اٹھ کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نیک باپ کی اولاد آ گئی ہے۔ ابا جی ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہمیں دولت سے کیا لینا دینا۔